الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي
یا سیدی یا قائد الغر المحجلین۔ دو خدشات ہر بندے کو ہر وقت رہتے ہیں، دو خوف ان کے اندر ہر بندہ مبتلا رہتا ہے۔ غالب اکثریت کا خدشہ اور خوف یہ ہے کہ اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرے پیچھے رہ جانے والی میری نسل کا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میری جائیداد کا کیا بنے گا۔ یہ غالب اکثریت کا خوف اور خدشہ ہے۔ اور کچھ لوگ میں سمجھتا ہوں وہ سعادت مند ہیں جن کو دوسرا خوف لاحق رہتا ہے، ان کی تعداد کم ہے۔ وہ لوگ ہیں جو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ زندگی تو جیسے تیسے گزر رہی ہے، گزر جائے گی، غربت میں ہے تو یہ دن بھی نکل جائیں گے، پریشانی میں ہے تو یہ لمحے بھی گزر جائیں گے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں تو یہ گھڑیاں بھی باقی نہیں رہنے والی، پر میرے مرنے کے بعد قبر کا بڑا سخت معاملہ ہے، اندھیری کوٹھڑی ہے، پلے کوئی اعمال بھی نہیں، تو میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ان دو خدشات سے، ان دو خوفوں سے کوئی بھی بچتا نہیں ہے۔ جن کو آپ دنیا دار کہتے ہیں، جن کو آپ آخرت سے غافل سمجھتے ہیں، وہ پہلے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں، اور مشاہدے اور تجربے میں بے شمار لوگ ہیں جو جوانی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال مہربانی فرماتا ہے ان کی وہ نسل جو یتیمی کی زندگی میں ہوتی ہے وہ ان سے زیادہ بہتر زندگی گزار کے چلی جاتی ہے، لیکن ایک خوف رہتا ہے، ایک خدشہ رہتا ہے۔ اور جو دین سے وابستہ ہیں، جو اچھی محافل اور مجالس ان میں شرکت کرتے رہتے ہیں، انہیں اپنی آخرت کا خوف ستائے رکھتا ہے۔ یہ دو خدشے، یہ دو خوف اس دنیا کے اندر ہمیشہ سے موجود ہیں، اور جب تک یہ دنیا موجود رہے گی یہ خدشات بھی موجود رہیں گے۔ ان دو خدشات کا حل دنیا کے اندر کوئی فلسفی پیش نہیں کر سکا، کوئی دنیا کا دانشور، کوئی عقل مند، کوئی بلند فکر کا حامل کسی کو ان خدشات سے کیا دور کرے گا؟ وہ خود بھی ان خوفوں سے اور ان خدشات سے محفوظ نہیں رہے، مگر میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ قرآن مقدس کی جو آیات بینات اتری ہے نا، انہوں نے اس دنیا کے اندر ان دونوں خوفوں کو ختم کر دیا ہے، اور ایک علاج اور طریقہ بتایا ہے۔ جو بندہ وہ طریقہ اختیار کر لیتا ہے، جو بندہ وہ وظیفہ کر لیتا ہے، جو بندہ وہ عمل کر لیتا ہے، جو بندہ ان اعمال کا عامل بن جاتا ہے، رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے نہ اسے پہلا خوف رہتا ہے نہ اسے دوسرا خدشہ رہتا ہے، اس کے یہ دونوں خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، رب ذوالجلال نے فرمایا وہ خوش بخت لوگ، وہ سعادت مند لوگ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں نا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ صرف قال کے بندے نہیں، وہ حال کے بندے بن جاتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اپنی اس کہی ہوئی بات پر ڈٹ جاتے ہیں، اپنی زندگی اس پر عمل کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ زمین کی پستیوں میں ہوتے ہیں پر آسمان کی رفتوں اور بلندیوں سے ان پر رب ذوالجلال کے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے انہیں کہتے ہیں اللہ تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے بندو نہ تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنا کوئی خوف اور خدشہ کرو، ولا تحزنوا، اور نہ مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں غم سے ہلکان ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور وہ خوشخبریاں حاصل کرو، وہ بشارتیں حاصل کرو، اس جنت کی خوشخبریاں جس جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی بات کو رب ذوالجلال نے سورہ الاحقاف میں تھوڑے سے اور الفاظ کے ساتھ بیان کیا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر ڈٹ بھی جاتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی دنیا کا خوف بھی نہیں اور انہیں مرنے کے بعد کا بھی کوئی حزن و ملال نہیں۔ اور پھر رب کعبہ نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی، اور جنت کی خوشخبری بھی وہ جس میں وہ عبدالآباد تک رہیں گے، ہمیشہ زندگی بسر کریں گے۔ برادران ذی وقار، یہ وہ وظیفہ ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سکھایا، اور پھر ان کے ذریعے یہ رہتی دنیا تک اہل محبت اور اہل ایمان کے سینوں میں منتقل ہوتا رہے گا، اور ہو رہا ہے، اور ہر وقت زمانے اور دنیا کے اندر تعداد میں کم صحیح پر وہ سعادت مند اور بلند اقبال لوگ موجود رہتے ہیں جن کا وظیفہ یہی ہوتا ہے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں رزق دینے والا پروردگار اللہ ہے، ہمیں پروان چڑھانے والا اللہ ہے، ہمارے سجدوں کا استحقاق رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہمیں زندگی دینے والی بھی رب کی ذات ہے، ہم سے زندگی لینے والی بھی رب کی ذات ہے۔ اور جب یہ کیفیت کسی کو نصیب ہو جاتی ہے نا، تو حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی حوالے سے فرمایا جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ وہ اشارے یہی تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ آگ کے گرم انگاروں پہ لٹاتا، سینے پہ پتھر رکھتا، تشدد کرتا، اور پھر کہتا اب بتا میری بات مانے گا یا نہیں، اب بتا اسلام کا انکار کرے گا یا نہیں۔ تو حضرت بلال حبشی کہہ چکے تھے ربنا اللہ، اب استقامت کا کوہ گراں بن گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں یہ تو مجھے آگ کے انگاروں پہ لٹا رہا ہے، اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا تو ان سے بھی یہی صدا آئے گی، میرا رب میرا پروردگار اللہ ہے۔ جب یہ دولت سرمدی نصیب ہو جاتی ہے نا، لوگ شاید ولایت کی مختلف تعریفیں کرتے ہیں اور تصوف کے حوالے سے مختلف تعریفات بیان کرتے ہیں، اگر ان ساری تعریفوں کو آپ جمع کریں اور ان کا نچوڑ نکالیں گے نا، تو نچوڑ یہی ہے، یہی ولی کی تعریف ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر اپنی زبان سے کہتا ہے ربنا اللہ، اور پھر ساری زندگی اس پر پہرا دیتے ہوئے گزار دیتا ہے۔
اور جب وہ اس انداز میں اپنی زندگی گزارتا ہے نا، ہمارے ہاں شاید لوگوں نے ولایت کے معیارات مختلف بنا لیے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ولی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پیغامبر ہوتا ہے، مگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ دین سے دور ہیں وہ برہنہ ہو جائیں، لباس اتار دیں، جتنے وہ شریعت سے دور ہوتے چلے جائیں، ہمارے بعض سادہ لوگ اتنا ہی ان کو ولایت میں آگے سمجھتے ہیں۔ پر یاد رکھیے ولایت کا معیار ہمیشہ یہ ہے اور یہی رہے گا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی اپنے رب کے نام کر دیتا ہے، اور پھر اس کی پہچان اور عرفان یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے قریب آتا ہے اسے بھی پکڑ کر رب کعبہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اور پھر جب وہ دنیا سے جاتا ہے رب ذوالجلال اس کو اور اس کے ذکر کو مٹنے نہیں دیتا، وہ ساری زندگی رب کے نام کرتا ہے، مرنے کے بعد ساری مخلوق کی توجہ رب کعبہ اس کی ذات کی طرف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ پاک پتن شریف میں تھے، وہاں نعرہ لگتا ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں۔ وہ نعرہ اس نے بندے نے سنا، اس نے دیکھا حضرت پیر سید میر علی شاہ کھڑے ہیں، وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ کو کہتا ہے آپ سید بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، زہد و تقوی کے بھی شہنشاہ ہیں، تو یہ نعرہ تو کوئی عجیب سا نہیں لگ رہا، یہ تو مجھے کوئی راہ راست سے بھٹکا ہوا نعرہ لگتا ہے۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ نے آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا تجھے یہ وہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے تو حضرت بابا فرید کی زندگی کا عکس محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی اپنے رب کو یاد کیا ہے، رب مخلوق کی توجہ اس کی طرف کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جتنا جتنا کسی کی توجہ اپنے پروردگار کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے وہ مخلوق سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جتنا وہ مخلوق سے دور ہوتا ہے رب کعبہ مخلوق کو اتنا ہی اس بندے کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس کی ان تعلیمات کی تشریح صحیح بخاری کی ایک حدیث طیبہ نے کی ہے، جو حدیث قدسی ہے، یعنی فرمان رب ذوالجلال کا ہے، بیان حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یتقرب عبدی الی بالنوافل فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کعبہ فرماتا ہے بندہ مومن فرائض چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ فرائض کے بعد جب لوگ اپنے بستروں پہ استراحت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، راتوں کو وہ اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں، اللہ کا بندہ وہ ہے جو اٹھ کر اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں جھکا دیتا ہے اور رکھ دیتا ہے، نوافل کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب وہ قرب حاصل کر لیتا ہے تو پہلے زمین کی پستیوں میں بیٹھ کر وہ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اب عرش کی بلندیوں پہ میں رب ذوالجلال اس کے ساتھ محبت کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب میں محبت کا اعلان کرتا ہوں نا، پھر وہ بندہ عام بندوں کی طرح نہیں رہتا، میرا بندہ پھر عام انسانوں اور عام بشر کی طرح نہیں رہتا، بلکہ پھر میں اس کی قوت سماعت بنتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی ہاتھوں کی طاقت بنتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگوں کی قوت بنتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اور رب کعبہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ،
اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے نا تو میں اس کو ضرور عطا کر کے بھیجتا ہوں، اور اگر وہ میری بارگاہ میں کسی چیز سے پناہ مانگے لَأُعِيذَنَّهُ تو میں اس کو پناہ بھی عطا کر دیتا ہوں۔ اولیاء کے سرخیل ہیں حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ، علم ظاہر اور علم باطن دونوں میں کمال رکھتے ہیں۔ حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث طیبہ کی تشریح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ رب ذوالجلال سے محبت کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اب رب کریم اس سے پیار کرنا شروع کرتا ہے تو پھر خالق کائنات اس بندے کو ایک خاص نور عطا فرما دیتا ہے۔ وہ نور وہ ہے جو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ولی کی پہچان کے طور پہ بیان فرمایا۔ پوچھا گیا ولی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ نظر ڈالو تو اللہ یاد آ جائے۔ اب حضرت امام رازی کہتے ہیں اذا سارا نور جلال اللہ لہو نورا رال قریب والبعید، یہ دیوار میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے، پر امام رازی کہتے ہیں جب اللہ کا نور بندے کی آنکھوں میں آ جاتا ہے پھر یہ دیواریں رکاوٹ نہیں بنتی، رال قریب والبعید، وہ نزدیک بھی دیکھ لیتا ہے دور تک بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی کے منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ساریہ کو انہوں نے ایک لشکر کا سربراہ بنا کر، سرخیل بنا کر نہاوند کے مقام پہ بھیجا ہوا ہے جو شام کا علاقہ ہے، اور خطبہ جمعہ دیتے ہوئے اپنے منبر پہ کھڑے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے نظر اٹھائی، نہاوند کے مقام تک سارے رستے سے تمام چیزیں ہٹ گئیں، اور فاروق اعظم کھڑے مسجد نبوی میں تھے، دیکھ نہاوند کے مقام پہ رہے تھے، اور وہاں حضرت ساریہ نہیں دیکھ رہے تھے، ایک لشکر پیچھے سے ان پہ حملہ آور ہونے والا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے خطبہ جمعہ کو روکا اور روک کے وہاں فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ ذرا۔ رب ذوالجلال نے وہ قوت حضرت ساریہ کو بھی عطا فرمائی۔ حضرت ساریہ نے حضرت فاروق اعظم کی وہ آواز سنی، پیچھے دیکھا، اس لشکر کی جانب متوجہ ہوئے۔ جب فتح حاصل کر کے واپس مدینہ طیبہ میں آئے، لوگوں نے کہا ساریہ ذرا پتا تو صحیح، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا وقت تھا، امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، یکا یک رک گئے، رک کر انہوں نے آپ کا نام لیا تھا، ذرا بتا تو صحیح، ہمیں آج تک وہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ حضرت ساریہ نے فرمایا امیر المومنین نے میری مدد کی ہے، انہوں نے اپنی نظر سے مشاہدہ کیا کہ دشمن کا لشکر پیچھے سے حملہ کر رہا ہے، انہوں نے مجھے آواز دے کے پکارا، میں پلٹ کے دشمن کی جانب بڑھا اور اس کو تیس نیس کر دیا۔ یہ واقعہ ہے رال قریب والبعید، وہ قریب بھی دیکھتے ہیں، دور بھی ان کی نظر پہنچتی ہے۔ وَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ لَهُ سَمْعًا سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، جب یہی نور الہی اس بندہ مومن کی سماعت میں آتا ہے، اس کے کانوں میں آتا ہے، پھر وہ قریب کی بات کو بھی سن لیتا ہے، دور کی بات کو بھی سن لیتا ہے۔ وَإِذَا صَارَ نُورُ اللَّهِ لَهُ يَدًا، جب یہی طاقت اس کے ہاتھوں میں آتی ہے نا تو قدر التصرف علی الصالح والصعب والقریب والبعید، پھر اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ ہم لوگوں کو تو حضرت علی کے مشکل کشا ہونے پہ اعتراض ہے، سرکار کی حدیث طیبہ کی تشریح کرتے ہوئے امام رازی کہتے ہیں جب اللہ کی وہ قوت و طاقت بندہ مومن کے ہاتھ میں آتی ہے پھر وہ ہر طرح کے تصرف پہ قادر ہو جاتا ہے، رب کعبہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے۔ پچھلے دنوں میں میں ایک واقعہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کا پڑھ رہا تھا۔
حضرت شاہ سلیمان توسوی وہ عظیم شخصیت ہیں جن سے پیر سیال لجپال کو فیض میسر آیا، اور پیر سیال لجپال سے وہ پنجاب کے دور دراز کے علاقوں تک فیض پھیلا۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڈوی تک گیا، حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری اس کے امین بنے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی آپ کے زمانے میں کچھ اوباش لڑکے، اوباش نوجوان، انہوں نے آپس میں ایک پروگرام بنایا کہ ان کو لوگوں کے سامنے ان کی عزت کو گرایا جائے۔ لوگ ان کو ولی سمجھتے ہیں، لوگ ان کو بزرگ سمجھتے ہیں، لوگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں، تو ہم ایک منصوبہ بناتے ہیں اور حضرت شاہ سلیمان توسوی کو لوگوں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ منصوبہ یہ بنایا گیا کہ انہوں نے ایک نوجوان کو تیار کیا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ مر چکا ہے، آپ کو ایک چارپائی پہ ڈالیں گے، کفن پہنا دیں گے، اوپر چادر ڈال دیں گے، جا کے شاہ سلیمان توسوی کو کہیں گے کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ جب وہ نماز جنازہ شروع کریں گے نا، این نماز جنازہ کے درمیان میں آپ نے چارپائی سے اٹھ جانا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں زندہ کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں یا مردہ کی۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی کے پاس وہ گئے، آپ نے جنازہ پڑھانے کی حامی بھر لی۔ اب وہ دل ہی دل میں خوش ہیں کہ ہمارا تیر اپنے ہدف پہ لگ چکا ہے۔ وہ حضرت وہ معین وقت پہ اس نوجوان کو چارپائی پہ لٹا کر اس مقام پہ لے آئے جہاں نماز جنازہ ادا کی جانی تھی۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی بھی آ گئے، سارا شہر امٹ کے آ گیا، نماز جنازہ شروع ہو گئی۔ اب وہ انتظار میں ہیں، پہلی تکبیر کے بعد یہ مردہ اٹھے گا، نہیں اٹھا، دوسری تکبیر کے بعد اٹھے گا، نہیں اٹھا، تیسری کے بعد اٹھے گا، پر نہیں اٹھا۔ جب 4 تکبیریں مکمل ہو گئیں، سلام پھر گیا، حضرت شاہ سلیمان توسوی نے مڑ کے دیکھا، ان نوجوانوں کو فرمایا تم اس کو اٹھانا چاہتے ہو، رب کی عزت کی قسم ہے اور تو حشر کے میدان میں اٹھیں گے، مجھے رب کی رحمت پہ یقین ہے یہ وہاں بھی نہیں اٹھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ ابھی زندہ ہو جائے گا، تم نے مذاق کیا، پر تم جانتے نہیں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے تو کیا وہ دعا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، تنہا بھی کر سکتے ہیں، رب سنتا ہر ایک کی ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، پر برادران ذی وقار جن کا تعلق رب ذوالجلال سے مضبوطی سے قائم ہو جاتا ہے نا، ان کے ساتھ رب کا وعدہ ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ دعا مانگیں تو رب اس کو قبول کر لیتا ہے، ان کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ پھر حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ جب وہی قوت اور وہی طاقت، وہی نور اللہ کا ان کے بدن میں سرایت کرتا ہے، ان کی ٹانگوں میں پہنچتا ہے، تو وہ بندہ اس دنیا کے اندر اس کو طی مکانی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک لمحے یہاں موجود ہو، اگلے لمحے کسی دور دراز کے علاقے میں موجود ہو، اور بے شمار اولیاء کرام کی یہ کرامات موجود ہیں دنیا کے اندر، پر یاد رکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ عزت اسے نصیب ہوتی ہے، یہ افتخار اسے نصیب ہوتا ہے۔ قالوا ربنا اللہ، جو یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر اعلان ہی نہیں، ثم استقاموا، اس پر ڈٹ بھی جاتا ہے، اس پر پیرا دیتا ہے۔ اب آپ اس کی تشریحات پڑھیں، پیرا دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالن ہار اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا اللہ ہے، تو آپ پوری ایمانداری سے بتائیے اگر میرا یہ یقین ہے کہ مجھے رزق دینے والا اللہ ہے تو میں کسی کے ساتھ چند ٹکے کمانے کے لیے دھوکہ کروں گا؟ کہ مجھے پتا ہے میرا دینے والا وہ ہے،
جب مجھے پتا ہے کہ مجھے وہ دیتا ہے تو میں حرام کے قریب جاؤں گا؟ جب مجھے پتا ہے کہ مجھے دینے والا وہ ہے تو میں چوری کروں گا؟ جب مجھے پتا ہے کہ عطا کرنے والا وہ ہے تو میں ڈکیتی کروں گا؟ اگر ایک بندہ زبان سے کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ رشوت سے نہیں رکتا، پھر وہ چور بازاری سے نہیں رکتا، پھر وہ دھوکہ دہی سے نہیں رکتا، پھر وہ اپنے بھائی کا مال غصب اور ہڑپ کرنے سے بات نہیں آتا، پھر وہ اپنی بہن کی جائیداد کو غصب کرنے کے پیچھے لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، اس کا عمل کچھ اور ہے۔ بندہ مومن وہ ہے، اور یہی اولیاء کرام کی صفت جمیلہ ہے۔ اب اولیاء کرام کو دیکھیں گے، وہ منگتے نہیں ہوتے، وہ دست عطا ہوتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں کوئی آئے تو اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان کی خالی جھولیوں کو بھر کے واپس لوٹاتے ہیں۔ وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں عدی بن حاتم آئے، حاتم تائی کے بیٹے، آ کے انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں حاتم تائی کا بیٹا ہوں جس کی سخاوت بڑی معروف ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا اپنے بابا کی سخاوت کی کوئی بات تو سنا۔ اس نے کہا میرے بابا کی حویلی کے 10 دروازے تھے، اور اگر کوئی فقیر، کوئی منگتا، کوئی درویش ایک دروازے پہ آتا نا، میرے بابا اس کو عطا کر کے واپس لوٹاتے۔ وہ دوسرے دروازے پہ آتا، پھر دستک دیتا، پھر مانگتا تو اس کو دوسرے دروازے سے بھی عطا کیا جاتا، تیسرے دروازے پہ مانگتا پھر اسے عطا کیا جاتا، حتیٰ کہ وہ ایک فقیر میرے بابا کی حویلی کے تمام دروازوں پہ ایک ایک کر کے آ کے مانگتا تو میرے بابا کی سخاوت یہ تھی کہ وہ اس کو عطا کر کے واپس لوٹاتے، جھڑکتے نہیں تھے۔ آپ ذرا بس کے اڈے پہ کھڑے ہو نا، کوئی منگتا ایک دفعہ آئے اور آپ اس کو 5 روپے دے دیں، وہ گھوم کے دوسری طرف سے پھر آئے تو پھر اپنے تیور دیکھنا، اور پھر حاتم تائی کی سخاوت کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ حسن مجتبی نے نظر اٹھائی اور آپ نے فرمایا عدی، بڑی عجیب سخاوت نہیں کہ تیرے بابا کی حویلی کے 10 دروازوں پہ منگتا، سارے کے سارے دروازوں پہ مانگتا رہا، اور پھر بھی منگتا کا منگتا رہا۔ میں تجھے اپنے نانا کی سخاوت کا نہ بتاؤں جس کی حویلی کوئی نہیں تھی، دروازہ ہی کوئی نہیں تھا، پر جو ایک مرتبہ مانگنے کے لیے آیا وہ داتا بن کے واپس لوٹ کے گیا ہے۔ اسے دوبارہ زندگی میں کبھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، اسے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک مرتبہ میرے محبوب نے اسے نوازا ہے، پھر وہ کائنات کو عطا کرنے والا بن گیا، وہ داتا بن کے واپس گیا ہے۔ برادران ذی وقار، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے سخاوت عطا کی جاتی ہے۔ وہ منگتا نہیں ہوتا، وہ دست عطا ہوتا ہے۔ اس کی خدمت میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے، عبادت آپ جتنی چاہتے ہیں کر لیں، تھوڑی کرنا چاہتے ہیں تھوڑی کر لیں، زیادہ کرنا چاہتے ہیں زیادہ کر لیں، اختیارات عطا کیے، پر ایک پابندی قرآن نے ذکر کی ہے، اور وہ ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ میرے محبوب تیری بارگاہ میں کوئی منگتا آئے نا، کوئی سوالی آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو عطا کر کے واپس لوٹانا ہے۔ اور یہ جو صفت ہے یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ کے ولیوں کو عطا کی جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کو یہ صفت عطا کی جاتی ہے، ان کے دروازے پہ آنے والا بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا، ان کی بارگاہ میں آنے والا بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آج کے مشکل ترین دور کے اندر لوگ اپنے گھروں کا نظام نہیں چلا سکتے، پر اللہ کے بندوں کے دربار پہ چلا جا، کوئی بندہ آپ کو بھوکا واپس لوٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ سرکار کی عطا سے اپنے لنگر کے دروازے کھول کے رکھتے ہیں۔ پر شرط یہ ہے کہ اس نے اپنا رشتہ اپنے اللہ سے قائم رکھا ہوا ہو۔
شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ بڑا مضبوط ہو جائے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی جبین نیاز کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکانے والا ہو، شرط یہ ہے کہ اس کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہو جو حضور کی محبت کہلاتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اس دنیا کے اندر تمام تر قوتوں کا مالک اور حقیقی طاقتوں کا سرچشمہ رب ذوالجلال کی ذات کو سمجھتا ہو۔ یہی وجہ ہے آپ پوری اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں تو دو لوگوں کو چیلنج کیا ہے اسلام نے، ایک جو سود خور ہے اس کو رب ذوالجلال فرماتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور دوسرا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے رب کعبہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے آپ کسی عالم، کسی زاہد، کسی متقی، کسی پارسا بندے کے ساتھ اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے اپنے کسی ذاتی معاملے کی وجہ سے کوئی دشمنی رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ بچ جائیں، مگر اس وجہ سے اگر آپ کی دشمنی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کے دین کا عالم ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، یہ درویش خدا مست ہے، یہ اللہ کے ان بندوں میں سے ہے جو ہر وقت اپنی پیشانی کو رب قدیر کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، تو وہ بندہ اگر اس بنیاد پہ دشمنی کرتا ہے وہ مسلمان بھی نہیں رہتا اور رب کعبہ اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے واپس بھی۔ حضرات گرامی، اولیاء امت، صلحاء ملت، ان کا ہمیشہ سے یہ عمل اور وظیفہ رہا ہے کہ وہ خود بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور جو ان کے در دولت پہ حاضر ہو جائے نا اسے بھی پکڑ کے اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، آپ کا مشہور واقعہ ہے کہ رات کا وقت تھا، ایک چور نے آپ کے گھر میں نقب لگایا اور داخل ہو گیا گھر کے اندر، آپ جاگ رہی تھی، اب آپ سامنے کھڑی ہیں، اس کو آپ پوچھتی ہیں آپ کیا کرنے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے سر اس نے جھکا لیا، وہ کہتا ہے میں تو چوری کے ارادے سے آیا تھا، آپ کے گھر کو لوٹنے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے بتا، آج تک زندگی کے اندر جو چوریاں کی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مال آپ کو ملا وہ کتنا ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچنا شروع کیا، اس نے بتایا مجھے اتنا مال ملا تھا، اتنا خزانہ ملا تھا۔ آپ نے فرمایا آج کی رات تو میری مرضی سے بسر کر دے، صبح اس سے زیادہ مال میں تمہیں عطا کر کے بھیجوں گی۔ اس نے حامی بھر لی۔ آپ نے اسے فرمایا جاؤ وضو کرو، اس نے وضو کیا، آپ نے ایک مصلی بچھایا، اس کو مصلی پہ کھڑے کر کے آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھو۔ ادھر اس نے نفل پڑھنے شروع کیے، ادھر حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے رب کعبہ کی بارگاہ میں اپنا مصلی بچھا دیا اور بچھا کے عرض کیا مالک ایک بھگوڑے اور باغی کو تیری بارگاہ میں لانا تیری بندی کا کام تھا، اب اس کی قسمت کو سنوارنا تیری رحمت کے حوالے ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک میں جتنا کر سکتی تھی میں نے کر دیا، ایک چور اور ڈکیت کو تیرے دروازے پہ لے آئی ہوں، اب مالک مہربانی فرما دے اس کی زندگی کو بدل دے۔ جب وہ بندہ نوافل سے فارغ ہوتا ہے، اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے، حضرت سیدہ رابعہ اسے کہتی ہیں یہ تیرا اجر ہے لے کے چلا جا۔ وہ روتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے وہ عطا کر دیا جو آج تک مجھے نہیں مل سکا، مجھے چھوڑ دیجئے اپنی غلامی میں زندگی بسر کرنے دیجئے، یہ مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، آج مجھے محبوب حقیقی کی دولت مل گئی۔ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کی مجلس میں چند لمحے گزارنے کے بعد ایک عام بندے کے دل کے اندر بھی اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا سب سے بڑا وصف یہ ہوتا ہے
کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خود بھی بے پناہ محبت کرتا ہے، اور جو اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نا اسے بھی سرکار کی زلفوں کا دیوانہ بنا دیتا ہے، اسے بھی سرکار کی محبت کا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ برادران ذی وقار، چونکہ اسے دنیا کا خوف تو ہوتا کوئی نہیں، دنیا کا خطر تو اسے ہوتا کوئی نہیں، وہ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کے کردار کا عکس جمیل ہوتا ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ تمام اولیاء سرکار کی بارگاہ سے جو فیضان انہیں نصیب ہوتا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کے واسطے سے ملتا ہے۔ اور جناب علی المرتضیٰ کا عقیدہ یہ ہے، ہم نعرے تو بہت مارتے ہیں، ہم حضرت علی کی محبت کا اعلان بھی بہت کرتے ہیں، پر آپ سنیے عقیدہ علی المرتضیٰ کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جنگ کے میدان میں ہیں، دشمن مبارزت کے لیے آگے بڑھ کے اعلان کرتا ہے، لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ لَنَا الْحُبُلَ وَلَا حُبُلَ لَكُمْ، ہمارے پاس تو عزہ جیسا بت ہے، تمہارے پاس وہ کوئی نہیں، ہمارے پاس لات ہے، تمہارے پاس وہ کوئی نہیں، ہمارے پاس حبل ہے، تمہارے پاس وہ کوئی نہیں، ہمارے پاس منات ہے، تمہارے پاس وہ کوئی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار حضور نبی رحمت کے اذن سے اسے فرماتے ہیں، رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، آپ نے کہا ہم رب کی تقسیم پہ راضی ہیں، رب کعبہ نے تمہیں مال دے دیا ہے، خالق کائنات نے ہمیں علم اور معرفت کی دولت عطا کر دی، علم اور معرفت کی دولت عطا کر دی ہے۔ حضرات گرامی، آپ اللہ کے ایک نیک بندے کے دربار پہ حاضر ہیں، آپ ایک ایسے مقام پہ حاضر ہیں جہاں شریعت مطہرہ کا احترام سکھایا جاتا ہے، آپ ایک ایسی مجلس میں موجود ہیں جہاں سرکار کی محبت کی سوغات بانٹی جاتی ہے، آپ ایک ایسی محفل میں موجود ہیں جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الفت سکھا کر سرکار کے رخ زیبا کے دیدار کا دیوانہ بنایا جاتا ہے، سرکار کی واللیل کی زلفوں کے نظارے کروانے کے تجربے کروائے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی قسمت پہ ناز بھی کیا کریں، اور اس پرفتن دور کے اندر ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش بھی کیا کریں جنہوں نے لباس تو یہ پہنا ہوتا ہے مگر فی الحقیقت وہ بھیڑیے ہوتے ہیں، دولت ایمان پہ بھی جھپٹا مارتے ہیں، سرکار کی محبت کو بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ جن کو فیلسوف اسلام کہا جاتا ہے، اور اگر آپ اس خطے کے بارے میں پڑھیں نا تو ہمارے اس پنجاب کی پہچان اگر دنیا کے اندر کہیں ہے تو حضرت اقبال کی وجہ سے ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اسی دولت کی خیرات مانگتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، مالک میں عقل کی بڑی باتیں کر چکا، میں فکر و فلسفہ بڑا بیان کر چکا، میں دنیا کے سامنے منطق اور لاجک پہ بڑی باتیں کر چکا، مالک اب مجھے دیوانہ بنا دے، اب مجھے وہ بندہ بنا دے جسے اپنے مرنے کے بعد بچ جانے والوں کا خوف نہیں ہوتا، اور جسے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی قبر کا کوئی ڈر نہیں رہتا، بلکہ وہ حضرت بلال حبشی کی طرح پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے نزا کی کیفیت میں، آپ کی زوجہ رو رہی ہیں، آپ پہ نزا کی کیفیت طاری ہے، وہ واہ ویلا کرتی ہیں، آپ اسے کہتے ہیں واہ ویلا نہ کر، واہ ترا باک ہے، واہ ترا باک ہے، خوشی کے نعرے لگا۔ اس نے کہا عجب آدمی ہو، میرے سر سے میرا شوہر جا رہا ہے، میرے سرتاج میرے سر سے جا رہے ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، میں واہ ترا باک کے نعرے لگاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس لیے لگا کہ ادھر میری روح قفس انصری سے پرواز کرے گی، ادھر آمنہ کے لال کا رخ زیبا نظر آ جائے گا، ادھر سرکار کا دیدار میسر آ جائے گا۔ ولی وہ ہے جو انسان اور اپنے ماننے والوں کے دلوں کے اندر اس زندگی سے زیادہ موت کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔
جو حاضر و موجود سے بندے کو بیزار کر کے اس اگلے زمانے کی طرف متوجہ اتنا کر دیتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کب وہ وقت آئے میری روح پرواز کرے، میں اپنی قبر میں جاؤں، اور جس قبر کو لوگ اندھیری کوٹھڑی کہتے ہیں وہ قبر میرے لیے جنت کا باغ بنے، اس لیے کہ وہاں مجھے سرکار کا رخ زیباں دیکھنا نصیب ہو جائے گا، وہاں مجھے سرکار کی زیارت کا شرف ملے گا، اور پکار پکار کے وہ کہے گا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو جو اللہ کا بندہ دنیا کے اندر اس قبر کو روشن کرنے کے لیے بندے کے ہاتھ میں چراغ تھما دیتا ہے نا، اللہ کا وہ بندہ جو اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو آنے والے اس مقام کے لیے اطمینان کے ساتھ تیار کر دیتا ہے، اتنے اطمینان دے دیتا ہے، اس کیفیت میں پہنچا دیتا ہے کہ جو رب کعبہ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ پھر رب کعبہ کا فرشتہ اس انسان کو کہتا ہے اے حالت اطمینان میں زندگی بسر کرنے والے، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹا، اس طرح لوٹ کے آ کے راضیۃ مرضیہ، تو رب پہ راضی ہو، تیرا رب تجھ پہ راضی ہو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میرے نیک بندوں کی صف میں شامل ہو جا، اور اس جلوس میں شامل ہو کر میرے باغات میں داخل ہو جا، میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ حضرات گرامی، یہی درس ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ لو لگائی ہے تو ان کے فیضان کو حاصل کریں، اپنے سینوں کو ایمان کے نور سے اور معرفت کے نور سے آباد کریں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اپنے بندوں کے ساتھ محبت میں اور ان کی صحبت میں رکھے، اور حشر کے میدان میں بھی انہی کی صف میں اٹھائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔